سبحان اللہ، کیا شان ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے دو عظیم معجزات سے نوازا۔ ایک معجزہ قرآن ہے، جسے الحمدللہ ہم سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کو دعوت قرآن دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن کا معجزہ جو ہے بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور دوسرا عظیم معجزہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا، وہ ہے سبحان اللہ معراج۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے سبحان اللہ اپنے پاس بلوایا، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے رات کے پہر بلا کر سبحان اللہ جہاں بیت المقدس میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت کا شرف نصیب فرمایا، وہیں اللہ تبارک و تعالی نے آسمان دنیا پر تمام انبیاء کو استقبال کے لیے کھڑا کیا۔ اللہ اکبر۔ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے یکے بعد دیگرے پہلے آسمان سے لے کر دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، پانچویں آسمان، چھٹے آسمان، ساتویں آسمان تک سبحان اللہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ مرحبا کی صدائیں لگا رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے مرحبا بکم یا اخی الصالح۔ بقیہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام یہ صدائیں لگا رہے تھے۔ وہیں پر ساتویں آسمان پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام بھی یہ ندا اور یہ اس انداز سے سبحان اللہ آپ کا استقبال کیا کہ مرحبا بکم یا ابن صالح۔ اللہ اکبر، کہ آپ کا استقبال کیا، آپ کو مرحبا کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے سبحان اللہ آپ کو جنت کی سیر کروائی۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے سبحان اللہ جہنم کے مناظر دیکھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پہنچے، عرش معلی کے جہاں آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنی شایان شان وہاں اللہ کریم موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر بلوایا اور ان سے ملاقات کی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، واقعہ معراج کے اندر اگر ہم اس کی تہ میں جائیں تو یقیناً یہ ایک ایسا عظیم معجزہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتیوں کو جنت کی نشانیاں بھی بتلائیں کہ کون لوگ جنتی ہوں گے، کہ کون لوگ کون سے اعمال کریں گے تو وہ جنت کے مستحق ٹھہریں گے۔ اور وہیں پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کیونکہ جبریل امین نے بہت سے مناظر سے متعلق یہ بتلایا، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جو جہنم کے ان کو یہ سزائیں مل رہی ہیں، تو وہ بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو آ کر بتلائیں کہ میں نے جہنم کے مناظر دیکھے، اور جہنم کے اندر وہاں ایسی سزائیں مل رہی تھیں۔ اللہ اکبر۔ جہاں پر بہت سی سزائیں تھیں، جہاں پر بہت سی خوشخبریاں تھیں، وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے سبحان اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں سبحان اللہ اس کا ذکر بھی فرمایا کہ پورا واقعہ معراج کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ یہ پورا اس میں قرآن کریم کی اس سورہ بنی اسرائیل کے اندر ذکر ہے۔ تو ناظرین کرام، مطلب بتانا مقصود یہ ہے کہ آج کی رات جو ہے وہ شب معراج ہے۔ ہم شب معراج کو کیسے گزار رہے ہیں؟ عام راتوں کی طرح بہت سی راتیں آتی ہیں، گزر جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، ویسے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں، برکتیں سبحان اللہ صبح شام اس کا نزول ہو رہا ہے۔ خوش نصیب ہیں ایمان والے اور ایمان والیاں، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو رحمتیں، برکتیں چھما چھم جو اس کی بارشیں ہو رہی ہیں وہ اپنے دلوں کے دامن میں سمیٹ رہے ہیں، اور اپنے نامہ اعمال میں ذخیرہ، اپنا بینک اکاؤنٹ، نیکیوں کے بینک اکاؤنٹ میں اضافہ کر رہے ہیں۔ یقیناً پیارے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب شہر اللہ، رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ اور یہ بھی فرمایا آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ رجب جو ہے نیکیوں کے بیج بونے کا مہینہ ہے۔ ہاں، اس میں ہم نیک اعمال کی کثرت کریں گے، نیک اعمال کرنا شروع کر دیں گے تو سبحان اللہ پھر جو ہے شعبان کے اندر جو ہے ہم آنسوؤں کی فرمایا کہ شعبان جو ہے یہ آنسوؤں کی برسات میں فصل کو سیراب کرنے کا مہینہ ہے۔ فرمایا اسی طریقے سے رمضان مبارک جو ہے وہ بیج، وہ فصل جو تیار ہو چکا ہے، فصل جو تیار ہو چکی ہے وہ اس کو جو ہے اب اس فصل کاٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ تو ناظرین کرام، البتہ یہ ہے کہ ہم نے یہ تمام واقعات کئی دفعہ سنتے رہے ہیں، یاد بھی ہوں گے، لیکن
ہم جو ایسے مواقع ہوتے ہیں خاص طور پر ان مواقعوں کو ضائع کر دیتے ہیں، اور بسا اوقات ہم ایسی عبادات کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں کہ یقیناً ہمیں اس چیز کا علم بھی نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ ہیں جو صرف اور صرف جو ہے نوافل پر کی جو کثرت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے ذمے جو قضا نمازیں ہوتی ہیں، کیونکہ دیکھیں پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو آسمان دنیا پر بلوایا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی زیارت اس انداز سے کروائی، اللہ اکبر، کہ جبریل امین کہتے ہیں کہ یہاں سے اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں تو میرے یہ پر ہیں وہ جل جائیں گے، میں ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتا کیونکہ یہاں اللہ کا آرڈر نہیں ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ اکبر۔ تو اب وہاں پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا کر کیا دیا؟ امت کے لیے نماز کا تحفہ دیا۔ اے امتیوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بھی معراج ہوتی رہے، تم بھی رب سے باتیں کرتے رہو، تمہارے بھی رب سے تعلق برقرار رہے، تو فرمایا تم نماز پڑھا کرو، تمہاری معراج ہوتی رہے گی، اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ 50 نمازوں میں سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ وہ یاد ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام درمیان میں تھے اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو لیا اور سبحان اللہ جا رہے تھے امت کی 50 نمازیں لے کر، لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میری امت پر تو 2 نمازیں فرض تھیں تو وہ بھی نہیں پڑھتی تھی، تو آپ کی امت یہ 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ آج کے لوگ میں بھی جو سنگ دل ہو چکے ہیں، جو بے حس ہو چکے ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ کاش کے ایک چکر اور بھی لگا لیتے تو یہ 5 نمازیں بھی ختم ہو جاتی۔ وہ کیا زندگی ہوتی جس میں نمازیں ہی نہ ہوتی، اللہ اکبر، اللہ سے تعلق ہی نہ ہوتا، شب و روز جو ہے برکتیں ہی نہ ہوتی۔ نماز کا تعلق اللہ سے خاص ہے۔ یقیناً ناظرین کرام، جو نماز نہیں پڑھتے ان کی زندگیاں دیکھ لیں، وہ اپنی زندگی سے تنگ نظر آتے ہیں۔ جو نماز پڑھتے ہیں ان کی زندگی میں جہاں تنگی پریشانی ہوتی ہے وہاں ایک دل کے ایک کونے کے اندر، دماغ کے ایک کونے کے اندر سکون بھی موجود ہوتا ہے، لیکن صرف وہاں تک پہنچنے کے لیے تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، اللہ اکبر۔ اب پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 میں سے 5 یعنی 9 چکر لگ چکے تھے اور جو ہے 5 کر کے معاف ہوئیں، اب 5 باقی ہو گئیں، اور پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس میں بھی تخفیف فرمائے۔ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر نماز کا تحفہ لے کر آئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ناظرین کرام، دن دہاڑے شب و روز نماز ضائع ہو رہی، گھروں کے اندر سے دین رخصت ہو چکا ہے۔ دیکھیں فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی جگہ پر تم دین کو دیکھنا چاہتے ہو تو فرمایا وہاں نماز کو قائم کرو، فرمایا فمن اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین، فرمایا جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ختم کر دیا اس نے دین سے اپنے تعلق کو ختم کر دیا۔ ناظرین کرام، آج ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ذمے قضا نمازیں کتنی باقی ہیں، اور یہی میرا آج کا پوائنٹ ہے، یہی میرا میسج ہے کہ آج کی شب معراج میں یقیناً آپ کی زندگی میں شب معراج کوئی آج پہلی دفعہ نہیں آئی، آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں اگر میں 30 سال کا ہو چکا ہوں تو 30 دفعہ آ چکی ہے، اگر آپ اس وقت 25 سال کے ہیں، 35 سال کے ہیں، 40 سال کے ہیں، 50 سال کے ہیں، تو اتنی دفعہ آپ کی زندگی میں یہ آئی ہے، لیکن میں نے اس سے کیا سبق لیا اور اپنی زندگی میں کیا تبدیلی لے کر آئے؟ یہ ہے ہمارا میسج، اور یہی ہے میرا پیغام کہ آج کے اس پروگرام کے اندر کہ خاص طور پر کہ میرے سننے والے، دیکھنے والے اہلیان برطانیہ، اہلیان یورپ، ان سے میں درخواست کروں گا کہ اپنی قضا نمازوں کا حساب کتاب کریں، کہ جس طریقے سے ایک بزنس مین وہ دیکھتا ہے کہ میں نے کس سے کتنے لینے ہیں، میں نے کس کو کتنے دینے ہیں، یقیناً وہ ایک حساب کتاب کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو کہ قبل اس کے کہ تمہارا حساب کتاب لیا جائے، دنیا میں کر لیں۔ میں نے ماشاءاللہ کراچی کے اندر وہ بہت سے ایسے لوگوں کو الحمدللہ قضا نمازوں کی طرف ترغیب دلائی، تو یقین جانیے کہ میں پچھلی دفعہ جب اب کراچی گیا تھا، میری وہاں مسجد تھی، وہاں امامت تھی، تو وہاں پر مسجد کے اندر لوگوں کو قضا نماز کی طرف زیادہ ترغیب دلایا کرتا تھا، تو وہاں ایک نمازی مجھے ملے، وہ اپنے آفس میں ان کے پاس گیا، بیٹھا تو انہوں نے میرے سامنے اپنا چارٹ رکھا، میں نے کہا جاوید بھائی یہ کیا ہے؟ کہنے لگے قاری صاحب الحمدللہ اب میری صرف اور صرف 1 سال کی نمازیں باقی ہیں قضا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رات کو بھی ایک میری اماں جی سے بات ہو رہی تھی، تو وہ کہنے لگی کہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ میں اس رات میں کون سا خاص عمل کروں، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنی قضا نمازیں ادا کریں، کہنے لگی کہ الحمدللہ اب میرے ذمہ قضا نمازیں کوئی نہیں ہیں۔